بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اہم خبر سے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ کراچی کسی کی وراثت نہیں، ایم کیو ایم کی سیاست نے کراچی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب شہر کی سیاست تبدیل ہو رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ پی ٹی آئی کا حصہ بن رہے ہیں۔ عوام جس کو چاہے ووٹ دیتے ہیں، مینڈیٹ اس کا ہوتا ہے۔ انہوں نے کراچی کی سیاست میں بزنس کمیونٹی اور سوسائٹی کی شمولیت کو خوش آئند قرار دیا۔ عمران خان کی مزید بھی ہم آپ کو تفصیلات دیں گے۔ ان کے دورے کی خاصا مصروف دورہ ہے ان کا کراچی کا، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کراچی اب کسی کی وراثت نہیں ہے، اور مزید انہوں نے کہا کہ ایم کیو ایم کی سیاست نے کراچی کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اب شہر کی سیاست تبدیل ہوتی جا رہی ہے، پڑھے لکھے لوگ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ بن رہے ہیں۔ کراچی تحریک انصاف کا شہر ہے، وہ اور بات ہے کہ ہماری تنظیمیں نہیں بنی کیونکہ یہاں حالات ایسے تھے کہ شریف لوگ پولیٹکس میں آتے نہیں تھے، جان کو خطرہ تھا، دہشت گردی تھی۔ لیکن کراچی ہمیشہ ایک پڑھے لکھوں کا شہر، ایک سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھنے والا شہر، جس کو یہ ایتھنک پولیٹکس نے، یہ جو ایم کیو ایم کی پولیٹکس تھی، اس نے مین اسٹریم سے ہٹا دیا۔ یہ کراچی پھر واپس آئے گا، یہ اپنا وہ رول پلے کرے گا جو پاکستان میں اس نے ہمیشہ پلے کیا۔ سیاسی تحریکیں کراچی سے شروع ہوتی تھی ہمیشہ، اور یہ پھر اس طرف واپس جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تحریک انصاف اس کو لے کے آئے گی مین اسٹریم میں۔ کراچی کسی کی وراثت نہیں ہے، اور یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں جن میں شعور آگاہی، ان کی مصروفیت آج کیا ہے؟ عمران خان کی مزید جانیں گے نمائندہ نیوز عاصم اشرف سے۔ عاصم بتائیے گا۔ جی بالکل، عمران خان کا 2 روزہ دورے کا جو ہے وہ آج کراچی میں دوسرا دن ہے۔ عمران خان نے جو ہے وہ صبح اپنے دورے کا آغاز کیا۔ معروف جو صنعت کار اور بلڈر ہیں حنیف گوہر، ان کے گھر پہ جو ہے وہ ناشتے پہ مدعو تھے، اور وہاں پہنچے تو معروف صنعت کار نے اپنی فیملی اور دوست احباب کے ہمراہ جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس وقت وہ عارف علوی کے گھر پر موجود ہیں، وہاں پریس کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ پریس کانفرنس کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی سندھ کے رہنما حلیم عادل شیخ کے وہ گھر جائیں گے، جہاں پر سندھی ادیبوں، دانشوروں اور شعراء سے جو ہے وہ ان کی ملاقات ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ عمران خان 2 روزہ دورہ مکمل کر کے کراچی سے جو ہے وہ واپس اسلام آباد روانہ ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ عاصم، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف کی زیر صدارت لاہور میں اجلاس ختم ہوگا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ اور اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق، حمزہ شہباز اور دیگر نے شرکت کی، جس کے بعد وزیر اعظم بھکی پاور پلانٹ کے معائنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کو لاہور سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ اس اجلاس میں امن و امان کی صورتحال سمیت ترقیاتی منصوبوں پر بھی غور ہوا ہے۔ اجلاس کی مزید کیا تفصیلات ہیں نمائندہ خصوصی عاصم نصیر ہمیں بتائیں گے۔ عاصم، اجلاس ہوا کیا، کن امور پر بات ہوئی اجلاس میں؟ جی، اس حوالے سے یہ کہ 2 طرح کے اجلاس تھے۔ ایک جو ہے پرائم منسٹر گلوبل سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پروگرام کے حوالے سے 2016-2018 کا ایک اجلاس، اور ایک سیاسی صورتحال پر اجلاس اس میں کیا گیا۔ سیاسی صورتحال پر اس میں پاناما لیکس، اس کے بعد تحریک انصاف کی جو اسٹریٹجی ہے، خاص طور پہ عمران خان جس طرح کراچی کے دورے پر ہے اور دیگر سیاسی جماعتیں بھی وہ بھی سڑکوں پر ہیں، اس کے اوپر خاطر خواہ اس پر گفتگو کی گئی۔ تاہم جو دیگر جو معاملات تھے ڈیولپمنٹ کے پروگرامز کے حوالے تھا، اس میں ملک بھر میں اور خصوصاً پنجاب میں نئے سکولز بنانے، نئے ہاسپٹلز قائم کرنے اور ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر کرنے کے حوالے سے اور اپ گریڈیشن کے حوالے سے اس میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور دونوں میٹنگز کے بعد تقریباً 3 گھنٹے وزیر اعظم نے لاہور میں قیام کیا۔ اس وقت یہ میٹنگز دونوں ختم ہو چکی ہیں۔ وزیر اعظم نواز شریف وزیر ہیلی کاپٹر جو ہے لاہور سے بھکی شیخو پورہ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، جہاں پر وہ اس بھکی پاور پلانٹ کا معائنہ کریں گے۔ اور جو ترجمان کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ 716 میگا واٹ جو ہے وہ سمر سے پہلے جو ہے یہ بجلی دینا شروع کر دے گا نیشنل گریڈ کو، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ 2 ماہ تک اس کی جو ہے 716 میگا واٹ کی جو ہے وہ ٹرانسمیشن لائنس میں جانے کی منتقلی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ آج جو ہے وزیر اعظم اسی حوالے سے گئے ہیں کہ وہاں پر جو نئی ٹربائنس لگی ہیں گیس پاور پلانٹ کی، ان کا معائنہ کریں گے، اور اس حوالے سے وہاں پر ایک گیدرنگ بھی ہے جہاں سے وہ خطاب بھی کریں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا عاصم نصیر، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ لاہور جہاں سے اجلاس میں امن و امان کی صورتحال جیسے وزیر اعلیٰ، وزیر خزانہ، وزیر داخلہ، وزیر ریلوے حمزہ شہباز اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ آپ کو بتائیں کہ اس کے بعد بھکی پاور پلانٹ کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف روانہ ہوئے ہیں، اور اس کا فیز 1 ہے جس کا وہ افتتاح کریں گے، اور اس سے پہلے جو اجلاس ہوا اسے مختلف ترقیاتی منصوبوں پر غور ہوا۔
और मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के कायद कानून की गिरफ्त में आ सकेंगे या नहीं, मामला सुलझने के बजाय उलझने लगा। मुत्तहिदा बानी के गिर्द घेरा तंग हो भी सकेगा या नहीं, कई कानूनी पेचीदगियों ने सर उठाना शुरू कर दिया। FIA ज़राए का कहना है कि बानी MQM के खिलाफ रेड वारंट के मामले में तामील के लिए इंटरपोल हेडक्वार्टर लीगल ब्रांच की आमादगी से मशरूत है। फ्रांस में कायम इंटरपोल हेडक्वार्टर्स की लीगल ब्रांच बानी MQM के खिलाफ फराहम करदा सबूतों का मुख्तलिफ पहलुओं से जायजा लेगी, जबकि अल्ताफ हुसैन के सियासी पस मंजर और उनकी बरतानवी शहरियत को भी मद्देनजर रखा जाएगा। ज़राए का कहना है कि बानी MQM बरतानवी शहरियत रखते हैं और इंटरपोल लीगल ब्रांच आमतौर पर सियासी, मजहबी, लिसानी या इंतकामी बुनियादों पर कायम मुकदमात में गिरफ्तारी की इजाज़त नहीं देती। बेनज़ीर कत्ल केस में साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के रेड वारंट की तामील और गिरफ्तारी से भी लीगल ब्रांच ने माज़रत की थी और परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ रेड वारंट को सियासी मामला करार दिया गया था। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि बलाई इलाकों में बादलों ने डेरे डाल रखे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी और बलाई इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है, जबकि बलाई इलाकों में बादलों के डेरे हैं। कहीं कहीं जो मुल्क के बलाई इलाके हैं इसमें बारिश भी होगी, बारिश का इम्कान बताया जा रहा है। जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में बर्फबारी पहाड़ों पर और बलाई इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि बालाई इलाकों में बादलों के डेरे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पहाड़ों पर बर्फबारी और बालाई इलाकों में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। इस वक्त आपको बराह रास्त पेशावर लिए चलेंगे, जहां मुस्तफा कमाल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, ये बड़ा चार्मफुल है, उसकी रीजन है, देयर इज अ फिलॉसफी बिहाइंड इट। हम ये चाहते हैं, मैं अपने लोगों को, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि अगर मेरे मानने वाले हो, अगर पाक सरजमीन पार्टी के मानने वाले हो, तो तुम पर यह लाजिम है, फर्ज है कि इस पाकिस्तान के झंडे के मानने वाला मेरा कोई दुश्मन भी है, मेरी जुबान नहीं बोलने वाला है, मेरे मसलक को नहीं मानने वाला है, मेरी पार्टी को नहीं मानने वाला है, पाकिस्तानी है, उसकी जान, इज्जत, माल की हिफाजत करना तुम पर लाजिम व मलजूम है। पाक सरजमीन पार्टी वालों पे लाजिम व मलजूम है। ये मेरी बाइंडिंग फोर्स है, इसलिए कि मैंने माशरे में और तोड़ फोड़ नहीं पैदा करनी है। मैंने माशरे में एक और सेगमेंट ऑफ लाइफ नहीं बना देना है कि मैं अपना झंडा बनाऊं। अब बोलूंगी जैसे जो मेरे दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको वहां लिए चलते हैं। और आप जो भी देखेंगे कराची में कब्जा ग्रुप आपकी मैं ऊपर से जहाज से जब आता हूँ, कोई खेलों की ग्राउंड ही नहीं है बच्चों के लिए। 2 करोड़ का शहर और यहाँ बच्चों के लिए कोई ग्राउंड है नहीं, कोई सड़कों पे खेल रहे हैं। ये उनका स्पोर्ट्स ग्राउंड्स बच्चों का राइट है, इनका हक है। ये आप उनको ऐसे कोई हातम ताई नहीं है, आप हक है हर जगह में उनको तालीम भी देना और उनके सेहत के लिए खेलों की ग्राउंडें भी हों। लेकिन सारा कराची ग्राउंडें भी गायब हो गई। कई जब हमारे ज़माने में जो ग्राउंडें होती थी वो भी चाइना कटिंग के अंदर गायब हो गई हैं। ये सारा करप्शन है। तो करप्शन नंबर 1 इशू है पाकिस्तान का। अगर हमने इस मुल्क को चेंज करना है, ये करप्ट लोगों को सजाएं देनी पड़ेंगी, ये इनको पकड़ना पड़ेगा। और छोटे लोगों को नहीं, ये जो पटवारियों को हम पकड़ के खुश हो जाते हैं, सरकारी नौकर थोड़े लो लेवल के, जब तक बड़े बड़े डाकू प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक वजीर, जब तक ये नहीं, इनका एहतसाब जब तक नहीं होगा, करप्शन कभी भी खत्म नहीं होगी। आप नैब बना लें, इस नैब को जितनी मर्जी देर अगले 100 साल चला लें ऐसी नैब को, ये ऐसी नैब करप्शन बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। और जो ख़ास बात करना चाहता था, मुझे खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक कमीशन बिठाई हुई है, कमेटी बिठाई हुई है कि जो खौफनाक बात यह है कि 40% सिंध के लोग सीवरेज से जो पानी मिला हुआ होता है वो पीते हैं। इससे बड़ा कोई जुल्म किसी अवाम पे नहीं हो सकता कि 40% इसके लोग जो पानी पीते हैं उसके अंदर सीवरेज मिली हुई है। उसकी जो बीमारियां आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अफसोस ये है कि ये सबसे गरीब तबका, ये निचला तबका है। हमारी तरह के लोग तो मिनरल वाटर पीते हैं, हमारे बच्चे मिनरल वाटर पीते हैं,
لیکن عام آدمی کے اوپر اس کا کتنا اثر پڑ رہا ہے یہ سب سے ہمارے لیے شرمناک بات ہے کہ کوئی فکر ہی نہیں ہے کسی کو کہ اگر 40% پانی کے اندر سیوریج ملی ہوئی ہے، آپ سوچیں کہ اس کا کتنے اثرات ہوں گے، کتنے زیادہ بچے 5 سال کی عمر سے کم مریں گے. آگے پاکستان دنیا میں وہ ملک ہے جدھر سب سے زیادہ بچے مرتے ہیں گندا پانی پینے کی بیماریوں سے دنیا میں، اور اس سے اور زیادہ یہ چیز بڑھے گی. اور آخر میں نادرا کارڈ کے اوپر خاص بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ پوری لوگوں کو ڈس انفرینچائز کیا جا رہا ہے. کراچی کے اندر لوگوں کو جان کے نادرا کارڈز نہیں دی جا رہے، چاہے وہ بنگالی ہوں، چاہے وہ پشتون ہوں، چاہے وہ اور کمیونٹیز ہوں. سب کا حق ہے، سب کا حق ہے، اردو بولنے والے ہوں، سب کا حق ہے، مہاجر ہوں، سب کا حق ہے کہ ان کو ایک نادرا کارڈ ملے. اگر وہ کارڈ نہیں ملے گا وہ ووٹ نہیں دے سکتے، ووٹ نہیں دے سکتے ان کی آواز ختم ہو جاتی ہے، اور وہ ان کا انسانی حق ہے، ہیومن رائٹ ہے. کوئی سوال؟ یہ بتائیے آپ کہ پاناما کیس یا پاناما کیس، کیونکہ پہلے اسکول میں ہم نے تو پاناما پڑھا تھا، اس کو آپ اس اسٹیج پہ لے کے آ گئے ہیں کہ یہ آپ کی اور نون لیگ کی بقا کا مسئلہ بن گیا ہے. دانشوروں اور تجزیہ کاروں کو کہہ رہا ہے جو کیس جیتے گا وہ الیکشن جیتے گا. اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیں جی، کیس تو اب ادھر پہنچ گیا ہے کہ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ کیا نواز شریف، نون لیگ نہیں، یہ نون لیگ کا اس سے کوئی چکر نہیں ہے، گورنمنٹ کا کوئی چکر نہیں ہے، یہ شریف خاندان کی کرپشن ہے. ابھی انہوں نے جب قطر کے ایمبیسڈر نے جب کہا کہ جناب یہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس خط سے، قطری خط سے، گورنمنٹ ایمبیسڈر نے کہا، یہ اس نے اس لیے کہا کہ ان کو شرمندگی ہو رہی ہے. ان سب کو پتا ہے کہ قطر کا خط ایک فراڈ ہے، نہیں تو وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے. کیوں انہوں نے کہا کہ ہمارا اس خط سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ قطر کو بدنامی ہو رہی ہے اس سے. اور ان کا کیا رسپانس آیا نون لیگ کا کہ جناب یہ پرائیویٹ میٹر ہے. اگر پرائیویٹ میٹر ہے تو نون لیگ کے وزیر کیا کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں؟ اگر تو یہ تو شریف خاندان کی پرائیویٹ کرپشن ہے، اس میں گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ اس میں نون لیگ کا کیا تعلق ہے؟ یہ کیس ایسا ہے کہ یا تو نواز شریف کوئی ٹیکنیکل گراؤنڈ میں وہ کوشش کر رہے ہیں ان کے وکیل ان کو بچانے کے لیے، لیکن لوگوں کو ایشو سب واضح ہے. لوگوں کو ساروں کو پتا ہے کہ قطری لیٹر ایک بہت بڑا فراڈ ہے یہ، کیونکہ 7 مہینے پہلی 3 تقریریں کی نواز شریف نے. پہلے قطری کا بتا دیتے، کیوں نہیں قطری کا بتایا؟ کیونکہ قطری تھا ہی نہیں. یہ جب سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں، جو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ سپریم کورٹ میں پہنچیں گے، تب ان کو قطری یاد آیا ہے. اور قطری وہ ہے جو کہ خود کرپٹ آدمی ہے، اس کے اوپر کرپشن چارجز ہیں، وہ خود اس کا پیناما میں کمپنیز ہیں، اور وہ ان کا بزنس پارٹنر ہے. تو وہ بزنس پارٹنر خط دے رہا ہے ان کو بچانے کے لیے. یہ آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت اس کے اوپر کیا، اصل ٹریل اسحاق ڈار والی، ہاں جو اصل ٹریل ہے، اصل منی ٹریل، وہ جو اسحاق ڈار نے ریٹن کنفیشن دی ہے، جدھر 40 پیجز کا انہوں نے بینک اکاؤنٹس بتائے ہیں، انہوں نے بتایا کتنا اماؤنٹ ہے، چیک نمبر دیے ہوئے ہیں. وہ ہے اصل منی ٹریل. اور وہ اسحاق ڈار جب وعدہ معاف گواہ بنے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، انہوں نے ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی، وہ ہے اصل منی ٹریل. یہ قطری کا سارا فراڈ ہے. ہاں صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ پاناما کیس کا دباؤ ہے یا عمران خان کا خوف کہ وزیر اعظم نے جو ادھورے منصوبے ہیں ان کا افتتاح شروع کر دیا؟ 136 کلومیٹر طویل یہ منصوبہ تھا. دوسرا یہ فرمائیے، آپ نے کہا کہ کراچی کے شہری پانی کو ترس رہے ہیں، گندگی غلاظت کے لے رہے ہیں. آپ بھی 20-25 سال سے ایکٹیو سیاست کر رہے ہیں، تو اپنی کوتاہی بھی تسلیم کریں گے؟ آپ نے کراچی کو نظر انداز کیا. اسی میں ایڈ کر لیں، آپ نے کہا تھا کہ کراچی آئیں گے، ریلی نکالیں گے، اس وقت احتجاج کریں گے، تو اسی میں ایڈ کر لیں. میں کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ واقعی ٹھیک کہا کہ یہ میں نے زندگی میں کبھی نہیں سنا کہ آدھے موٹر وے کا افتتاح ہو جائے. یہ بھی نہیں میں نے کبھی سنا کہ ایک سڑک کے 3 دفعہ افتتاح ہوں، اور پھر ایک مانسیرا میں وہ گیس پائپ لائن کی 4 دفعہ افتتاح ہو جائے. جب سے یہ پیناما آیا ہے، نواز شریف کوئی اور کام نہیں کر رہا. ہر روز صبح دیکھو جی ایک فیتا کاٹا جا رہا ہے.
میاں صاحب فیتے کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا, آپ نے صفائی, آپ کی تلاشی پھر بھی آپ کو دینی پڑے گی, آپ کو منی ٹریل پھر بھی کرنا پڑے گا, جتنے مرضی فیتے کاٹ لیں. ہر جگہ ڈیولپمنٹ ورک, اشتہار آنے شروع ہو گئے, اشتہاروں کے اوپر اربوں روپیہ اس قوم کا خرچ کیا. 20 ارب سینٹر اور پنجاب اب تک اشتہاروں پہ خرچ کر چکا ہے. 20 ارب 20 ارب. آپ سوچیں 20 ارب میں 4 ارب میں تو ایک کینسر ہاسپٹل بن جاتا ہے, سب سے مہنگا ہوتا ہے. تو 20 ارب میں یہ کیا کیا لوگوں کے لیے ہسپتال بنا سکتے تھے, یونیورسٹی کوالٹی بن سکتی تھی. یہ کہنا کہ جی ہم ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں اشتہاروں میں, لہٰذا مجھے کرپشن سے چھوڑ دیا جائے, یہ آج تک ہوا, یہ کسی بھی دنیا کے معاشرے میں نہیں ہوتا کہ میں جی آپ کی سڑک بنا رہا ہوں اس لیے میں چوری کروں آپ کے گھر میں تو آپ نظر انداز کر دیں, یہ نہیں ہوتا. اچھا, اور کراچی کا میں کہتا ہوں, دیکھیں جی میں تسلیم کرتا ہوں کہ کراچی میں وہ ٹائم نہیں دے سکا. 2014 میرا 2013 میں مجھے, آپ کو پتہ ہے میں گر گیا تھا تو میں کوئی 3-4 مہینے تو میں ٹھیک ہی نہیں تھا. اس کے بعد 2014 میں میرا دھرنے میں نکل گیا, اور وہ بھی پاکستان کے لیے ضرورت ہے صاف اور شفاف الیکشن, اس کے لیے تھی, اپنی کوئی ذات کے لیے نہیں تھی. اور اب یہ 2016 پینما میں نکل گیا, اس لیے مجھے موقع نہیں ملا کراچی میں آنے کا. انشاءاللہ جیسی پینما ہوگا, پینما کے بدقسمتی سے جسٹس عظمت بیمار ہو گئے, نہیں تو ہمارے خیال میں پینما کا اگلے ہفتے تک رزلٹ آ جانا چاہیے تھا. صاحب یہ بتا دیجیے حکومت جو ہے انٹرپول کے ذریعے الطاف حسین کو لانا چاہتی ہے. سب سے پہلے آپ ثبوت لے کے لندن گئے تھے کہ ان کو لانا چاہیے. دوسرا رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا اسے ہم تسلیم نہیں کریں گے. کیا کہیں گے دونوں چیزیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو رانا ثناء اللہ اور سعد رفیق جو باتیں کر رہے ہیں, یہ ان کو غلط فہمی ہے کہ یہ انہوں نے ایک دفعہ سپریم کورٹ کو ڈنڈوں سے اٹیک کیا تھا 98 میں. یہ ان کو غلط فہمی یہ ہے کہ یہ پھر وہ کر دیں گے, دھمکیاں دے رہے ہیں سپریم کورٹ کو. رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فیصلہ خلاف آیا مغل اعظم نواز شریف کے تو قوم تسلیم نہیں کرے گی. کہنے کا اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ الیکشن جیت کے آ جائیں اور پرائم منسٹر بن جائیں, آپ ملک لوٹیں, آپ کرپشن کریں, آپ کا احتساب عدالتوں میں نہیں ہوگا, وہ عوام کرے گی اگلی الیکشن میں. یہ تو دعوت دے رہے ہیں ڈاکوؤں کو اس ملک کے بڑے عہدوں سنبھالنے کے لیے. یہ کسی بھی دنیا کی, کوئی بھی آئین دنیا کی یہ اجازت نہیں دیتا. لیکن نون لیگ کی بدقسمتی یہ ہے کہ ان کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو نواز شریف کی کرپشن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جب نواز شریف اپنی کرپشن کو بچاتے ہیں تو ان کو ان بڑے بڑے لوگوں کی کرپشن بھی بچانی پڑتی ہے. یہ سٹیٹس کو کے لوگ ہیں, یہ ملک کے فائدہ نہیں سوچ رہے. ان کو ڈر ہے کہ اگر نواز شریف کی باری آ گئی, پکڑا گیا, تو اگلی باری ان کی ہے. یہ ان کا یہ مطلب ہے کہنے کا کہ اگر میں الیکشن جیت جاؤں مجھے موقع ملنا چاہیے کہ ملک کو لوٹوں, جو مرضی کروں, عوام میرا احتساب کرے گی. جی الطاف حسین کا بھی مجھے لگتا ہے کہ احتساب تو ہونا پڑے گا, لیکن پتہ نہیں کب ہوگا. ہم تو بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ سندھ کے اندر ایک بہت بڑا پولیٹیکل گیم ہے. پیپلز پارٹی کے سارے مخالفین پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں. نون لیگ کہیں نظر نہیں آتی. آپ کی پارٹی ہے کہ کراچی سے باہر آپ کے لیڈران نکلتے نہیں ہیں, تو باقی سندھ کا کیا ہوگا؟ وہاں پر بڑے بڑے منصوبوں میں کرپشن ہوئی ہے, لاڑکانہ پیکج جو ہو یا دیگر اس طرح کے منصوبے, تو آپ لوگوں نے ہلکا رکھا ہوا ہے سندھیوں کا. دیکھیے جی, سندھ میں اربن اور رورل سندھ میں جو کرپشن ہوئی ہے وہ تو سب کو نظر آتی ہے. پنجاب میں انہوں نے شریفوں نے کیا کیا ہے کہ تقریباً 60% پنجاب کا ڈیولپمنٹ فنڈ لاہور پہ خرچ کر دیا, اور وہ لاہور کو دکھا دیتے ہیں شوکیس. یہاں کیا ہوا ہے کہ یہاں مثلا لڑکانہ ہے, 70 ارب روپیہ لڑکانہ پہ لگایا ہے, اور لڑکانہ سے میں آپ کو یقین دلاؤں کہ مہنجو داروں کو دیکھیں تو وہ بہتر آرگنائز لگ رہا ہے لڑکانہ سے. وہ پتہ ہی نہیں کہ وہ پیسہ کدھر گیا. 90 ارب. تو یہاں جس لیول کی لوٹ مار ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سندھ کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہے. اس کو کوئی سندھ میں پہلے الطاف حسین وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ سندھ کا وہ کراچی کے وہ بنے ہوئے تھے
डॉन बने हुए थे, अब उनका इंटरेस्ट बाहर है। अब जरदारी साहब वहाँ दुबई में बैठ के मीटिंग्स करते हैं या अमेरिका या लंदन, कभी कभी वो आते हैं यहाँ, उनकी पार्टी पावर में है, वो कितना उनका क्या इंटरेस्ट होगा यहाँ। तो जब लीडर खुद ही इंटरेस्ट नहीं लेता, उसके इंटरेस्ट बाहर है, वो कैसे एक सूबा आगे बढ़ेगा। और सूबा बुरा हाल है सारे सूबे का। यही मेरा इतराज नवाज शरीफ के ऊपर भी है। इनके बच्चे बाहर हैं, इनकी बिजनेसेस बाहर हैं, इनकी जायदादें बाहर हैं, इनके महलात बाहर हैं। कितना इसको इंटरेस्ट है कि पाकिस्तान कर्जों में डूब रहा है, इनको कितना इंटरेस्ट है कि मुल्क मकरूज होता जा रहा है, लेकिन इनकी तो जायदादें बढ़ती जा रही हैं बाहर, इनकी बिजनेसेस बढ़ रही हैं। लिहाजा सबसे बड़ा हमारे मुल्क का ही मसला ये है कि जिन लोगों को इस मुल्क की जिम्मेदारी है, उनका स्टेक ही पाकिस्तान में नहीं है। सर ये बताइएगा कि क्या आपकी जमात ने आइंदा इंतखाबात की तैयारी शुरू कर दी है और उसके लिए उम्मीदवारों का चुनाव आपने शुरू कर दिया है? दूसरा ये बताइएगा कि गवर्नर सिंह की जो तकरीरी है, ये तहरीक इंसाफ को पैगाम है या कि उसके मद्दे मुकाबले दूसरी यानी पीपल्स पार्टी या एमकेएम को ये कोई जवाब दिया है नवाज ने? अब यहाँ हमारे सीनियर रहनुमा असद बैठे हुए हैं, तो मैं ज़रा गवर्नर के ऊपर थोड़ी मैं सख्त ज़बान नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि बदकिस्मती ये है कि नजम सेठी इलेक्शन में धांधली करें तो उनको क्रिकेट बोर्ड का हेड और उनके टैक्स माफ़ कर दिए जाते हैं। वो कोई एक सईद अहमद है स्टेट बैंक में नंबर 2, वो इसाक डार उसका नाम लेके कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग करते थे नवाज शरीफ के, वो स्टेट बैंक में उसको नंबर 2 का ओहदा दिया जाता है। वो जो उससे पहले FBI में था, वो करप्ट तरीन आदमी दुबई पैसे भेजता था, उसको FBI का हेड। ये मैं चुन चुन के आपको बता दूंगा कि इस मुल्क के इदारों के ऊपर उन लोगों को बैठाया जाता है काबिलियत की वजह से नहीं, ये नहीं कि उनकी कोई मुल्क से लॉयल्टी है या उनकी मेरिट है। मेरिट को ख़त्म करके उन लोगों को ऊपर लाया जाता है जो शरीफ ख़ानदान से लॉयल्टी दिखाते हैं, जो उनसे वफादारी करते हैं। और कोई भी दुनिया में मुल्क नहीं चल सकता जब क्राइटेरियन इदारों के ऊपर लोगों को लाने का ये है कि वो एक ख़ानदान की वफादारी करते हैं, मुल्क के मफादात के ख़िलाफ़। मुझे सिर्फ अफसोस ये ज़ुबैर पे है कि उनको सब कुछ पता है, उनको पता है कि शरीफ ख़ानदान कितने करप्ट है, उनको पता है कि कतरी लेटर बिल्कुल झूठ है, ज़ुबैर को बिल्कुल पता है, अक्लमंद आदमी है। मुझे अफसोस ये है कि उन्होंने इसके बावजूद इस शरीफ ख़ानदान की करप्शन को डिफेंड किया पब्लिकली। और मुझे अफसोस ये है कि इनको इनकी काबिलियत की वजह से ये ओहदा नहीं मिला, इसलिए मिला है कि इन्होंने वफादारी एक शरीफ ख़ानदान की करप्शन को छुपाने के लिए जो उन्होंने किया है, इसलिए ओहदा मिला है। हमारी जी आखिर में हम पूरी तैयारी शुरू हो गई है। हम अब अपना एक इलेक्शन सेल, एनालिसिस सेल भी बना दिया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड बाद में बनेगा। इलेक्शन एनालिसिस सेल का मकसद ही ये है कि अभी से हम हल्का बाय हल्का जाएं, कैंडिडेट्स को हम आइडेंटिफाई करें। अभी हम टिकट्स नहीं मांग रहे हैं, अभी हम अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हर हल्के के अपने डायनामिक्स हैं, उसके मुताबिक हम एनालाइज करें कि हमें किस तरह के कैंडिडेट्स चाहिए। क्योंकि हमारी जो पिछली 2013 में हमारा सबसे बड़ा मसला ये था कि इतना थोड़ा टाइम था, पार्टी अपने इलेक्शंस में मसरूफ़ थी, फिर हमें इतना कम टाइम मिला पार्लियामेंट्री बोर्ड को कि हम सही माने में कैंडिडेट्स को सही कैंडिडेट्स को सामने नहीं ला सके। इस बारी अभी से हम शुरू कर रहे हैं, अभी से हमारी तैयारी शुरू है कि हम आइडेंटिफाई करें और फिर इंशाल्लाह अपना पार्लियामेंट्री बोर्ड बना के टिकट्स बुलाएंगे। हाँ, एक चीज़, हमारे फजल रहीम खान जो कि हमारे फाउंडर यहाँ के शुरू रहीम हमारे जो शुरू से तहरीक इंसाफ पे हमारे कारकुन रह चुके हैं, उनके बेटे को कत्ल किया गया फजल को, और ये अब ये तकरीबन डेढ़ महीना हो गया, डेढ़ महीना होने जा रहा है, अभी तक उनके कातिल को नहीं पकड़ा। ये इससे मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एक तो मैं इसकी ये यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज है, पुलिस और IG साहब को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि देखें, ये एक कोई उसका कसूर नहीं था, उसने सिर्फ तहरीक इंसाफ का झंडा पहना गले में डाला हुआ था और उसको गोली मारी गई। जब आप इस तरह के लोगों को नहीं पकड़ेंगे
آپ ٹارگٹ کلنگ کبھی بھی ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ لوگوں کو سزائیں نہیں دیں گے. جن لوگ اس طرح کر کے دن دہاڑے لوگوں کو قتل کریں تو یہ سارے کراچی کے اندر جو تھوڑا بہت چینج آ رہا ہے یہ ریورس نہیں ہوگا. یہ پھر سے وہ واپس چلا جائیں گے اسی دور میں جدھر خوف کے اوپر کراچی کا جو پوٹینشیل لوگ یہاں بزنسز چھوڑ چھوڑ کے باہر جا رہے تھے. یہ بتائیے 2017 میں نگراں سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں کیا مطلب؟ یعنی کہ چلے جائیں گے, نکال دیے جائیں گے. مجھے بس صرف یہ پینما سے فارغ ہونے دیں. جیسی پینما آپ سب کو پتہ چل جائے گا کہ پاکستان کدھر جا رہا ہے. انشاءاللہ اندر جائیں گے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو کہ کراچی میں موجود ہیں اور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, میڈیا کے سوالوں کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سندھ کا کوئی ولی وارث نہیں ہے اور کراچی کسی کی میراث نہیں ہے. سندھ کے حوالے سے انہوں نے خاص طور پہ بات کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ نواز شریف کے بچے اور کاروبار باہر ہیں, انہیں ملک سے کیا لینا دینا. اہم خبر آپ کو دیتے ہیں کراچی سے, جہاں پر کراچی پریس کلب کے باہر نرسز کا دھرنا دوسرے دن بھی جاری ہے اور اس وقت صورتحال کیا ہے وہاں پر موجود ہے ہماری نمائندہ سدرا ڈار, انہی سے جانتے ہیں. سدرا بتائیے گا کیا مطالبات ہیں نرسز کے اور حکام کی جانب سے کیا ان سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے؟ جی بالکل, 2 روز سے جاری اس دھرنے میں تقریباً اس وقت بھی 500 سے 600 کے قریب نرسز جو کہ سول اسپتال, عباسی شہید, جناح اسپتال, KMC کے اسپتال, لیاری جنرل اسپتال ہے, وہاں سے یہاں پر آئی ہوئی ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو نرسز کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے اس کے ایک رکن بھی موجود ہیں, حاجی عبدالواحد. ان سے جانتے ہیں کہ مطالبات ابھی تک پورے کیوں نہیں کیے گئے. سیکریٹری ہیلتھ جو ہے وہ کل آئے تھے لیکن یہاں سے مسترد ہوا کہ وہ بات ان سے نہیں کی جائے گی. آپ بتائیے گا عبدالواحد صاحب, مطالبات آپ لوگوں کے بیسک ہیں کیا جس کے لیے اتنا بڑا احتجاج ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مطالبات ہم نے یہ سیکرٹری کے پاس 1 سال سے جمع کرا ہوا ہے, 2 مہینے سے دوبارہ ریمائنڈر دے دیا ہے. سب سے پہلا مطالبہ ہمارا ڈریس میس الاؤنس ہے جو جنرل ہے, اس کے بعد ٹائم اسکیل پروموشن ہے, اس کے بعد ہم نے اسٹائپنڈ کے لیے بھی ان کو دیا ہوا اسٹوڈنٹ کا اسٹائپنڈ ہے, چوتھا ڈریس میس الاؤنس ہے, چوتھا ہمارے پاس ٹیچنگ الاؤنس ہے. یہ 4 ہمارے اہم مطالبے. اس کے سوا DDO پاور بھی ہے اور اس کے علاوہ ہماری نرسز کی اپائنٹمنٹ بھی جو 6 مہینے سے ان کے پاس پڑی ہوئی ہیں. یہ ہمارے اہم مطالبات ہیں. کل آپ لوگ کے پاس سیکریٹری ہیلتھ آئے تھے لیکن آپ لوگوں نے ان سے بات نہیں کی, کیا وجہ ہے؟ جب کوئی حکومت کی طرف سے ایک شخص چل کے آیا تو آپ لوگوں نے ان سے بات کیوں نہیں کی؟ ہمارے پاس سیکرٹری نہیں, ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل آیا تھا. جب اس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے تو ہمارا بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہ ایڈیشنل سیکرٹری سے ہماری روزانہ ویسے بھی ملاقات ہوتی رہتی ہے. تقریباً ہماری یہاں ہفتے میں 1 دفعہ ملاقات ہوتی ہے, مگر ہمارے صدباب اس سے حل نہیں ہوگا. ہمارا صدباب سیکرٹری ہیلتھ ہو یا منسٹر ہیلتھ یا چیف سیکرٹری, اس کے سوال نہیں ہوگا. سیکرٹری ہیلتھ یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ لوگ جو احتجاج کر رہے ہیں وہ غیر قانونی ہے. اسپتال میں اگر کوئی مریض دم توڑ جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری آپ لوگوں پہ عائد ہوگی. اتنی بڑی تعداد میں آپ نرسز کو یہاں پر سڑک پر لے تو آئے لیکن پیچھے جو ہسپتال میں مریض سفر کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میڈم بات یہ ہاسپٹل کے بند ہونے کی, پیشنٹ مرنے کی ہے تو پیشنٹ پہلے بھی مرتے رہتے ہیں. اگر کوئی ڈاکٹر کبھی ہڑتال کرتے رہتے تو پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. دوسری بات کہ ہم نے ایمرجنسی سروس کبھی بند نہیں کی ہے. ایمرجنسی اور ICU سروس ہم کمپلیٹلی دے رہے ہیں. جی جس طرح سے عبدالواحد صاحب نے کہا کہ مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں لیکن وہ امید کر رہے ہیں کہ سیکریٹری ہیلتھ جو ہے وہ ان کے مسئلے کو سنے اور صوبائی حکومت جو ہے وہ ان کے مطالبات کو سنے. ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. سپیریئر کالج اسلام آباد میں رنگا رنگ کلچرل اسپورٹس گالا اسپورٹس کمپلیکس میں ثقافتی میلہ جاری ہے. آپ اس وقت مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پر. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے شاکر عباسی موجود ہیں, ان سے مزید جانتے ہیں. شاکر بتائیے گا اس وقت کیا ایکٹیویٹی چل رہی ہے؟ جی بالکل, جناح اسٹیڈیم اسلام آباد اسپورٹ کمپلیکس میں یہاں پاکستان کے جو ایک لیڈنگ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سپیریئر کالج اس کی اینول اسپورٹس گالا اور کلچرل گالا یہاں منعقد کیا جا رہا ہے. میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی چارج کراؤڈ ہے. بچیاں جو ہے وہ بڑی رنگا رنگی یلو ہاؤس ہے, 3-4 ہاؤس ہیں جو یہاں آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جب ان کی باری اور یہ یہاں پرفارم کرنے جا رہی ہیں ایک بڑی یہاں گیما گیمی ہے. خاص کر کے جو کلچر رنگ یہاں میں نے دیکھا ہے تمام صوبوں کا رنگ ہے. دیسی آپ کو یہاں سوغاتیں کھانے کو ملیں گی, آپ کو لسی ملے گی تازی چاٹی پہ تیار ہوتی ہوئی, ساگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی چاروں صوبوں کا کلچرل جو ایک آپ کو لباس پہنے ہوئے بچے ملیں گے اور ان میں آپس میں مقابلے کا بھی جذبہ ہے, خاص کر کے جو رنگا رنگ کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں. بہت شکریہ شاکر عباسی ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. اس بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے نیو نیوز کے ساتھ رہیے.